पत्थर लाकर काबे की नींव रखी। उसके बाद हजारों सालों बाद नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मेरा नाम है साजिद। मेरा नाम है फहद। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम खाना काबा की डिटेल को समझेंगे, उसकी कब इब्तिदा हुई और वो कैसे बना। और वो जब जैसा कि आप जानते हैं कि हर मुसलमान काबे की रुख मुंह करके नमाज पढ़ते हैं और ये हर रोज़ मतलब कि इतनी दुनिया तवाफ करती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुसलमान रहते भी हैं। तो आज के इस वीडियो में खाना काबा की हिस्ट्री को रिफाइंड करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जो खाने काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। खाने काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की संख्या में मुसलमान 24 घंटे खाने काबा का तवाफ करते हैं। खाने काबा की तस्वीर करोड़ों मुसलमानों के घरों की जीनत है। दुनिया का हर मुसलमान काबे को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। दोस्तों, खाने काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको खाने काबा की हिस्ट्री पता होगी। तो आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं आपको खाने काबा की 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि खाने काबा को कब, कैसे और किसने तामीर किया। हम आज जिस काबे को देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफात और कई अन्य कारणों से समय समय पर काबे की तामीर की जरूरत पड़ती रही है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि काबे की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, मगर ऐसा नहीं है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से धरती पर भेजा, तब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाने काबा को तामीर किया, जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ पहाड़ियों से पत्थर लाकर काबे की नींव रखी। उसके बाद हजारों सालों बाद नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान नूह आया था, तब खाने काबा तूफान की वजह से ढह गया, मगर काबे की नींव बची रही। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी नींव पर खाने काबा को फिर से तामीर किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ज़ुहूर नबूवत से पहले कुरैश वालों ने फिर से खाने काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसे से करेंगे, मगर वो पूरी तरह से कामयाब न हो सके और वसाइल की कमी के कारण काबे की छत का काम अधूरा ही रह गया। उसके बाद जो तामीर हुई वो सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को गिराया और उसी नींव पर फिर से खाने काबा को तामीर किया। और आज जो हम खाने काबा को देखते हैं वो उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई भी मुसलमान खाने काबा में आ जा सकता था और इबादत कर सकता था। खाने काबा हफ्ते में 2 बार आवाम के लिए खोला जाता था, मगर आज के वक्त में मुसलमानों की तादाद और दीगर वजूहात के चलते साल में सिर्फ 2 मरतबा ही खाने काबा को खोला जाता है। उसमें भी सिर्फ आला शख्सियात और खास मेहमान ही खाने काबा में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है खाने काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक खाने काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए, और एक खिड़की भी हुआ करती थी। मगर आज खाने काबा में सिर्फ एक ही दरवाजा रखा गया है और ये दरवाजा सन 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। इससे पहले यह दरवाजा चांदी का हुआ करता था और जो पहले खिड़की हुआ करती थी उसको भी हटा दिया गया है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हजरे अस्वद हमेशा चांदी की कवच में ही क्यों घिरा रहता है? कुछ लोगों का कहना है कि हजरे अस्वद अमायाद की फौज के हाथों मारे गए पत्थर के लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये जन्नती पत्थर अब्दुल्ला बिन जुबैर की मलकियत में था। कुछ जराये के मुताबिक हजरे अस्वद बहरेन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप कखमाल्टियन के हाथों टूट गया था। इन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती वाला अमल है। अपनी बात को साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हुज्जाज को मारकर इनके जिस्मों को आबे जमजम के कुएं में फेंक दिया था।
یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں تھا، یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ میں لے گئے، جہاں اس کے عوض میں پیسے وصول کیے گئے۔ ان کو پھر مجبور کیا گیا کہ وہ حجر اسود کو خلیفہ باسط کو واپس کر دے۔ جب اسے واپس کیا گیا تب یہ ٹکڑوں میں تھا، اور ان ٹکڑوں کو ایک جگہ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ اتہاسکاروں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ ٹکڑے آج بھی کہیں گم ہیں۔ دوستو، کعبہ لفظ کا ارتھ ہوتا ہے کیوب، یعنی کہہ لیجئے چوکور۔ مگر کیا آپ کو پتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے وقت کعبے کے ایک سائیڈ کا حصہ گول ہوا کرتا تھا، جسے آج ہم حتیم کہتے ہیں۔ حتیم کعبے کا ہی حصہ ہے، اس لیے آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ طواف کرنے والے لوگ حتیم کے اندر سے نہ جا کر بلکہ حتیم کے باہر سے ہی طواف کرتے ہیں۔ دراصل ظہور نبوت سے پہلے جب قریش والوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تب وہ حلال مال اکٹھا کرنے میں ناکام ہو گئے تھے اور وسائل کی کمی کے کارن انہوں نے کعبے کے اس حصے کو چھوڑ دیا تھا۔ دوستو، ہم مسلمانوں کو خانہ کعبہ کو کالے رنگ کے کپڑے اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو کسی دوسرے رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ مگر کیا آپ کو پتا ہے، پہلے خانہ کعبہ پر مختلف رنگوں کے بھی غلاف چڑھائے جاتے تھے، جن میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ جس کپڑے سے خانہ کعبہ کو کور کیا جاتا ہے اسے کسوہ کہتے ہیں۔ یہ کپڑا سلک تتھا کوٹن کا بنا ہوتا ہے۔ اس پر قرآن پاک کی کئی آیاتیں سونے کے دھاگے سے لکھی جاتی ہیں۔ ہر سال حج کے دوران 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد غلاف کعبہ کو چینج کیا جاتا ہے۔ ہر سال غلاف کعبہ پر لگ بھگ $60 ملین یعنی انڈین روپیز کے حساب سے 42 کروڑ روپے سعودی سرکار دوارا خرچ کیے جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے؟ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور کعبہ ہے جسے روایتوں میں بیت المعمور کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے اس کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو کبھی واپس نہیں آتے، مطلب ہر دن ایک نیا دستہ یہاں آتا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کے لیے جن چابیوں کا استعمال ہوتا ہے وہ کوئی سعودی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے خاندان کے پاس موجود ہے۔ فتح مکہ کے بعد پیارے نبی کو خانہ کعبہ کی چابیاں سونپی گئی، مگر پیارے نبی نے یہ چابیاں اپنے پاس رکھنے کے بجائے بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کے ذمے کر دی۔ اس وقت سے لے کر آج تک خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے پاس ہی ہیں۔ پیارے نبی کے فرمان کے مطابق یہ چابیاں قیامت تک انہیں کے پاس رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ وہ زور زبردستی غیر اخلاقی طریقے سے تجھ سے چھین لی جائے۔ کئی سالوں تک لوگ یہ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی، اور ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جس کو خانہ کعبہ کے اندر کی تصویر بنانے کا موقع ملا۔ پھر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے یہ تصویریں آن لائن بھی دیکھی، اور بھارت کے کئی لوگوں کا وہم بھی دور ہو گیا جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا کی مورتی کعبے کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ مکہ کے ڈھلان والے چھیتروں میں موجود ہے، جس کی وجہ سے جب بھی بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جایا کرتا تھا اور خانہ کعبہ کے چاروں طرف پانی اکٹھا ہو جایا کرتا تھا، اور اس وقت اس پانی کی نکاسی پر روک تھام کے کوئی بہترین اپائے نہ تھے، مگر مسلمان اس وقت بھی خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھتے تھے اور وہ تیراکی کر کے طواف کرتے تھے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو گائز یہ تھے وہ انٹرسٹنگ فیکٹ کے جو کہ خانہ کعبہ کے ریلیٹڈ تھے۔ سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ اس میں یہ تھا کہ اس کے اوپر حرام پیسہ نہیں لگا،
آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو کے اندر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ حرام پیسے کی وجہ سے یہ مطلب کہ پیسہ نہیں تھا اور یہ رک گیا تھا، لیکن تعمیر روک دی گئی تھی، جبکہ پیسہ حلال کا نہیں ملا تعمیر روک دی گئی تھی۔ یہ بہت بڑا ایک فیکٹ ہے کہ ایک چیز حلال پیسوں سے تیار کی گئی ہے۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ تھی کہ پاک صاف جگہ، یعنی کہ ایسی شفاف اور پاک جگہ کہ آپ کو دنیا میں اور کہیں نہیں ملنے والی، اور اس کی حفاظت اس طرح سے ہوئی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں مسلمان طواف کرتے ہیں، لیکن وہ جگہ کو کوئی بھی ایسی مطلب کہ ناپاکیت کی طرف جاتی بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی۔ بہت ہی بڑھیا جگہ ہے، یعنی کہ ادھر مسلمان طواف کرتے ہیں۔ اور ایک اچھا فیکٹ اور انہوں نے بتایا کہ ہندو لوگ کہتے تھے کہ ہماری مورتی اس کے اندر ہے، بالکل، یہ کہ جب انہوں نے دکھایا کہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر، باقی وہی ہے سنگ مرمر کا پتھر ہے اور ہرا کپڑے سے ڈھکا ہوا سارا کچھ۔ اور ایک بات اور جو کہ انٹرسٹنگ تھی وہ یہ تھی کہ چابیاں، ان کی چابیاں کی بات کی کہ ان کی چابی جو ہے گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، جبکہ دیکھیں جو چابیاں دی گئیں وہ بھی جس صحابی کو دیں اسی کے خاندان سے ابھی بھی ان کے پاس ہی ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرو اینڈ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔